آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام کے مہمان خصوصی و مقرر خصوصی فضیلت الشیخ جنید المدنی کے درمیان انشاءاللہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال اس موضوع پر اس دینی و اصلاحی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے کیا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کا من الشیطان الرجیم. شیخ محترم نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں مہاراشٹرا سے عالمیت و فضیلت کی سعادت. آپ نے اپنے علمی سفر کو صرف یہیں تک نہیں روکا بلکہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سعودی عربیہ مدینہ الرسول جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ. آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں کئی سالوں تک بحیثیت مدرس و عمید شؤون الطلاب خدمات انجام دی اور آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں بحیثیت پرنسپل بھی خدمات. اور اسی طرح شیخ محترم میرے بھی استاد ہیں اور مجھے بھی ان سے منصورہ مالیگاؤں میں حدیث کی کتاب پڑھنے کا شرف حاصل ہے اور ابھی بھی میں استاد محترم سے علم حاصل کر رہا ہوں کہ اے العالمین اللہ تعالیٰ اسی طرح شیخ محترم کو دین کا کام لیتے رہے اور مزید صحت و عافیت سے نوازے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم سامعین و سامعات، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام کے مہمان خصوصی و مقرر خصوصی فضیلت الشیخ جنید المدنی حفظہ اللہ ہیں، جو آپ کے درمیان انشاءاللہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے. اس دینی و اصلاحی پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعے کرنے کے لیے میں اس مسجد کے حافظ و امام حافظ امتیاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس پروگرام کا آغاز کریں. حافظ امتیاز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا و احسن جزا.
حافظ صاحب نے بڑی ہی خوش الحان اور خوبصورت آواز میں کلام پاک کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اے الہ العالمین حافظ صاحب کی آواز میں مزید تاثیر اور علم و عمل میں برکت دے، آمین۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس دینی و اصلاحی پروگرام کے مہمان خصوصی و مقرر خصوصی فضیلت الشیخ جنید المدنی حفظہ اللہ ہیں، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے۔ تو شیخ محترم کو دعوت دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ شیخ محترم کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شیخ محترم کا تعلق ریاست اتر پردیش کے ضلع ایودھیا کے شہر فیض آباد کے گاؤں ریتھوا سے ہے۔ شیخ محترم نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں مہاراشٹرا سے عالمیت و فضیلت کی سعادت حاصل کی، اور آپ نے اپنے علمی سفر کو صرف یہیں تک نہیں روکا بلکہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سعودی عربیہ مدینہ الرسول جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں سے گریجویشن BA کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے شہر مالیگاؤں کو ہوئی دعوت و تبلیغ اور جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کو درس و تدریس کا مرکز بنایا، اور آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں کئی سالوں تک بحیثیت مدرس و عمید الشؤون الطلاب خدمات انجام دی، اور آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں بحیثیت پرنسپل بھی خدمات انجام دی۔ پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ ممرہ کوسہ ممبئی میں بھی تدریسی خدمات انجام دی، اور آپ وہاں بھی پرنسپل کے عہدے پر فائز تھے۔ اور ابھی فی الحال شیخ محترم مرکز الامام البخاری تلولی بھمنڈی میں بحیثیت مدرس مصروف عمل ہیں، اور اسی طرح شیخ محترم اپنے گاؤں کے مدرسہ جامعہ محمدیہ کاشف العلوم کے ناظم بھی ہیں، اور اسی طرح شیخ محترم میرے بھی استاد ہیں، اور مجھے بھی ان سے منصورہ مالیگاؤں میں حدیث کی کتاب پڑھنے کا شرف حاصل ہے، اور ابھی بھی میں استاد محترم سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اے الہ العالمین اللہ تعالیٰ اسی طرح شیخ محترم کو دین کا کام لیتے رہے اور مزید صحت و عافیت سے نوازے، آمین۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے استاد محترم کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ وہی قابل عبادت ہے، اس کے علاوہ ساری عبادتیں باطل ہیں۔
درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام حاضرین اور حاضرات، سامعین و سامعات، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو اور اپنی بہنوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اپنی مصروفیت کا وقت نکال کر کے آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ نیتوں کو خالص کر کے ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ نیتیں خالص ہوں گی تو مسجد میں جمع ہو کر کے اللہ اس کے رسول کی بات سننا بہت سے خیرات و برکات کا انشاءاللہ سبب بنے گا۔ جب ہم کسی اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نبی کی باتوں کو سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سکینت کا نزول کرتا ہے، اس کے فرشتے ہمیں گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ کرتا ہے اپنے ملائکہ مقربین میں۔ اگر ہمیں معلوم پڑ جائے کہ ایک دو آدمی سے ہاتھ ملانے سے، ایک دو آدمی سے بات کر لینے سے بڑے لوگوں کے نزدیک میرا تذکرہ ہوگا تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین میں کیا کرتا ہے؟ ہمارا تذکرہ فرماتا ہے۔ احکم الحاکمین رب العالمین ہمارا تذکرہ کرتا ہے اپنے ان فرشتوں میں جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے مسجدوں میں اگر بیٹھنے کا موقع ہمیں ملتا ہے، کچھ سننے سنانے کا موقع ملتا ہے، تو ضرور اس چھوٹی بڑی مجلسوں میں ہم کو شریک ہونا چاہیے، اور اس کیا بولتے ہیں نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جتنا دیر تیرے گھر میں ہم بیٹھیں گے تیرے ہم قریب رہیں گے، تیرے ملائکہ مقربین ہمارا تذکرہ تیرے زبان سے سنیں گے۔ یہ احساس اگر ہمارے دل میں ہے تو انشاءاللہ ہمارا مل بیٹھنا ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گا، ہمارے رفع درجات کا سبب بنے گا، ہمارے گناہوں کے مٹانے کا انشاءاللہ یہ عمل ہمارا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صرف سننے ہی کی نہیں، سننے کے ساتھ جو باتیں نیک ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے کتنی جگہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کا شمار ایسے ہی نہیں کر سکتے۔ گویا انسانی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تقوی الہی ہے۔ اللہ نے کتنی جگہ، میں نے شروع میں 3 آیتیں پڑھی ہیں خطبہ مسنونہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور اس کا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تینوں آیتیں کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ اللہ کے تقوی سے۔ جو میں نے موضوع سے متعلق آیت پڑھی ہے وہ آیت کریمہ بھی اہل ایمان کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اور جب یہ خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے اصحاب ایمان، اے اہل ایمان، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ عورتیں اپنے آپ کو الگ نہ سمجھیں، مرد بھی شامل ہیں اہل ایمان میں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے۔ کل کیا ہے؟ کل روز قیامت، قیامت کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے اس کو دیکھے، اللہ کا تقوی بھی اختیار کرتا رہے اور اس کی اپنے اعمال پر نظر بھی رہے کہ دنیا میں ہم جو عمل کر رہے ہیں آخرت کی کس قدر تیاری کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے تاکید کی واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے عملوں سے اچھی طرح آگاہ ہے، اس کو اچھی طرح پتا ہے
کہ تمہارا کام کون سا تقوی پر مبنی ہوتا ہے، کون سا آخرت کے لیے ہوتا ہے، کون سا دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ابھی ہمارے عزیزم نے ابو البیان نے اعلان کیا ہے کہ موضوع جو دیا گیا ہے، اور آپ کے سامنے بھی وہ اشتہارات آئے ہوں گے، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ سورۃ الذاریات کے اخیر میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایسی عبادت جس میں اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر نہ بنایا جائے۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ دنیا اور اس کی بھلائیوں کو جمع کر لینا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک سیڑھی ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم کھاتے ہیں تو اس لیے کھائیں کہ رب کی عبادت کے لیے اپنی پیٹھ کو سیدھا کر سکیں۔ اس دنیا میں اگر ہم سوتے ہیں تو اس لیے سوئیں کہ عبادت کرنے کے ٹائم ہم بیدار رہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں تو اس لیے کمائیں کھائیں کہ اپنی عزت کو بچا کر کے رکھ سکیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ لیکن دنیا بنانا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اور ہم جانتے ہیں جیسے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ویسے ہی ایمان کی بنیاد 6 چیزوں پر ہے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اس میں ایمان بالیوم الآخر جو ہے، آخرت کے دن پر ایمان، ہمارا ایک ایسا ایمان ہے جس سے فرق ہوتا ہے اصحاب ایمان میں اور اصحاب کفر میں۔ آخرت کے دن پر ایمان۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم کو برپا کیا ہے، پیدا کیا کس لیے؟ اپنی خالص عبادت کے لیے۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے رگ و پیشے میں بٹھا کر کے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے نہیں بنایا ہے، ہمارے ابد الآباد کے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ دنیا صرف ہمارے زندگی جینے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اس سے بڑی نعمت حاصل کرنا ہے، ابدی نعمت حاصل کرنا ہے۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے کیا کہا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو اہمیت دیتے ہو، جبکہ آخرت افضل ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا میں جینے کا ہمارا مقصد، دنیا کے استعمال کرنے کا ہمارا مقصد، دنیا کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی عبادت اور آخرت کے لیے اپنے سارے اعمال کو کرنا۔ یہ دنیا ہے کیا؟ دارالعمل ہے۔ موت جب آ جائے گی تو انسان کا عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اب صرف جزا کا معاملہ اس کا باقی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ حرث الآخرت ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم نے اگر آخرت کے لیے کام نہیں کیا تو مرنے کے بعد لوگ پوری دنیا ہماری طرف سے دے دیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرنے والا جب مر جاتا ہے اور جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو کیا کہے گا؟ یا لیتنا نرد
فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اے کاش کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا، دنیا میں جو کرتوتیں کر کے ہم آئے ہیں اور آج اللہ رب العزت کے سامنے ہم پشیمان ہیں، ہم وہ نہیں کرتے، دوسرا کام کر کے آتے جس سے ہماری عزت افزائی ہوتی۔ یہ آرزو پوری نہیں ہوگی۔ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس نہیں کرے گا۔ یہ دنیا حرث الآخرہ ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے موت و حیات کا فلسفہ ذکر کیا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، موت اور زندگی کو بنایا ہے، لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے، عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں کتنی عظیم نعمت ہے کہ ایک مومن نیکیوں کا موقع پاتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، نیکیوں کو بٹورتا رہے، اور اس کی نگاہ آخرت پر رہے۔ وہ آخرت جو افضل ہے، وہ آخرت جو باقی رہنے والی ہے، وہ نعمتیں جنت کی اس کو حاصل ہو، جو نعمتیں ہم دنیا میں سوچ نہیں سکتے ہیں، ایسی نعمتیں جنت میں ہوں گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو دنیاوی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے سنا نہیں ہوگا، کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ جس جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، اے اہل جنت، ہمیشہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہنا ہے، اب تمہیں اس سے نکلنا نہیں ہے۔ جس جنت کی ادنا نعمت پانے والا شخص یہ تصور کرے گا کہ مجھ سے بہتر، مجھ سے اعلیٰ کسی کو اللہ نے نعمت سے نہیں نوازا ہے۔ ایک مومن اس دنیا کو دارالعمل سمجھے، اس کو آخرت کی کھیتی سمجھے، اور جو نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کے مواقع اس کے پاس جو آتے رہتے ہیں، ان میں نیکیوں کو کرتا رہے، نیکیوں کو بٹورتا رہے، اور اس بات کی فکر رہے، جیسے اللہ نے ذکر کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے۔ یہ فکر ہماری ہونی چاہیے۔ اگر یہ فکر نہیں ہے تو ہمیں یہ فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ذرہ برابر نیکی اگر کی ہوگی ہم نے اس دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت اس کو ہماری نگاہوں کے سامنے لائے گا، اور ذرہ برابر اگر گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے پیش کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر خیر کیا ہوگا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، جو ذرہ برابر شر اور برائی کر کے آئے گا اس کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک اصول مقرر کیا ہے۔ اصول کیا ہے کہ نیکیوں کا اللہ رب العزت نے الگ اصول بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور بدیوں اور برائیوں کا ایک الگ اصول بنایا ہے۔ اس اصول پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اصول کیا ہے کہ ایک بندہ اگر ایک برائی کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتا ہے، 1 point only۔ بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، صرف ارادہ کرنے پر، سوچا ہے کروں گا نیک نیتی کے ساتھ۔ بندہ جب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو کتنا ثواب دیتا ہے؟ 10 گنا، پورے 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے۔ اور یہ صرف 10 گنا ہی نہیں ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بعض نیکیوں پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس کا احساس نہیں کر سکتے،
اتنا ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور یہ ثواب کیسے ملتا ہے؟ حالات کے اعتبار سے، نیتوں کے اعتبار سے، موقعوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے ایک نیکی پر کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے. کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. اپنے ان صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا. کہا میرے صحابہ کو، جو قدیم صحابہ، ان کو گالیاں مت دینا. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، مدینے کا مشہور پہاڑ ہے احد پہاڑ، جہاں غزوہ احد ہوا تھا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ. جو سابقین اولین صحابہ کرام ہیں، ان کے سیر، آدھا سیر جو انہوں نے اللہ کے راستے میں جو کھجور وغیرہ دے دیا ہے، اس کے برابر تمہارا یہ سونا خرچ کیا ہوا نہیں پہنچے گا. اللہ نے کتنا اجر دیا ہوگا ان کو، ہم تصور نہیں کر سکتے. چھوٹی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ جب جوش میں آتا ہے. رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. روزے داروں کے لیے اللہ نے کیا بدلے میں تیار کر رکھا ہے؟ باب الریان. کہاں کے لیے؟ جنت میں ضیافت کے لیے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہم سنتے رہتے ہیں، زانیہ عورت، بدکار عورت، پوری زندگی بدکاری میں گزری، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق کا درد، کتے کی پیاس کا درد اس نے محسوس کیا تھا. اللہ نے کیا کیا؟ بدلے میں اس کو معاف کر دیا. اللہ کتنا اجر دیتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. گناہ پر ایک گناہ، اس کے باوجود پھر ان نیکیوں کی برکت یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کا اصول اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے دلدادہ ہیں، نیکیوں کو مسلسل اپنے عمل میں شامل کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کرتے رہتا ہے. کتنا عظیم اصول ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ اپنے بندوں پر کتنا لطیف، مہربان ہے، رحمان الرحیم ہے، غفور ہے، ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے. اللہ لطیف ہے اپنے بندوں پر. اصول اس نے بنا دیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. ہمارے پاس بے شمار دلیلیں ہیں، گرچہ آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے، لیکن بے شمار دلیلیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقتہ نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، فجر ہم نے پڑھی، پھر ظہر کی نماز آ کر کے ہم نے مسجد میں ادا کی، بیچ میں جو صغائر گناہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا تو اللہ تعالیٰ صغائر گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ نمازوں کے بیچ میں ہوئے صغائر کو دوسری نماز پڑھنے کے بعد معاف کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. ہم جمعہ کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ، تو ایک جمعہ دوسرے جمعہ، پچھلے جمعہ تک معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اور مزید 3 دن تک کے صغائر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. رمضان کریم کا ہم اگر روزہ رکھتے ہیں یہ سوچ کر کے کہ رکن اسلام ہے، ہم پر فرض ہے، ہم اس کا روزہ رکھتے ہیں. ایک رمضان کا روزہ ہم نے رکھا ہے، چلا گیا وہ، ابھی رمضان پھر آنے والا ہے،
اللہ نے زندگی دی، ہم نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ 1 سال کے صغائر گناہوں کو کیا کرے گا؟ صاف کر دے گا۔ برکت کس کی؟ نیکی کی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا الٹ بھی اصول ہے شریعت کا، جو آج ہماری ٹاپک ہے، ہمارا موضوع ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ برائیاں کیا کرتی ہیں؟ کبھی کبھی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اگر آدمی برائیوں کا مرتکب ہوتا رہا یا برائی سنگین رہی، سنگین جرم رہا، تو اللہ رب العزت کی غیرت جاگتی ہے اور وہ ایسے بندوں کی نیکیوں کو کیا کرتا ہے؟ تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ کئی خطرناک اور سنگین جرم ہے میرے بھائیوں، جو کرنے کے بعد انسان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی پر، اس کے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل کیا ہوا ہو، اچھے سے اچھی نیت کے ساتھ وہ اللہ کے حضور کسی عمل کو پیش کیا ہوا ہو، پھر بھی کچھ جرائم ایسے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں، جس کو ہم حبط عمل کہتے ہیں۔ نیکیوں کا اکارت ہو جانا، نیکیوں کا برباد ہو جانا۔ ان جرائم پر ہماری نگاہ رہنی چاہیے، کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، یہ حرث الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ موت و زندگی کو اللہ نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر کے اللہ کے حضور پیش ہو، جہنم سے بچ سکے، اللہ کی رحمتوں سے اس کی جنت کو ہم پا سکیں۔ اگر اس کی فکر ہے تو اپنے اعمال کو بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیزیں نیکیاں ہیں انسان کی، جس کے بارے میں اللہ سے وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ سے بہتری کی امید رکھتا ہے۔ ان نیکیوں کو بچانے کی فکر ایک مومن کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ نیکیاں ہماری کس طریقے سے بچی رہیں، کون سے کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بچا کر کے رکھے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ ضائع ہونے کی 2 صورتیں ہوتی میرے بھائیوں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال کو، گرچہ ہم اسے اللہ ہی کے لیے کیوں نہ کیوں، اللہ ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، مطلق پورے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو کرنے کے بعد وقتی طور پر وہ عمل ختم ہو جاتا ہے یا اس دن کے اعمال اکارت و برباد ہو جاتے ہیں۔ بالترتیب انشاءاللہ اللہ کی توفیق رہی تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز ہم ذکر کرتے ہیں، سب سے خطرناک جرم کفر، شرک اور الحاد ہے۔ کفر، شرک، الحاد، اسی کے ساتھ ایک اور جوڑ لیجئے، نفاق۔ یہ 4 جرائم ہیں۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار، اس کے رسول کا انکار۔ اگر کوئی اللہ کا اقرار بھی کرتا ہے، اس کے رسول کا انکار کر رہا وہ بھی کافر ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ایشور کو مانتا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، خالق و مالک حقیقی کو مان رہا ہے، اور وہ کہتا ہے وہی قابل عبادت ہے، لیکن رسول کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اس کے کفر میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کو مان رہا ہے، رسول کو بھی مان رہا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، شرک کیسا؟ جو اللہ رب العزت کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو اللہ کی مخلوق کے لیے تسلیم کرتا ہے کہ کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی مسائل حل کرتا ہے، کوئی ہماری فریادیں سنتا ہے جہاں سے بھی ہم پکارے، تو یہ شرک ہے۔ یا اللہ رب العزت کی صفات کو بندوں میں مانا جائے، یہ بھی شرک ہے۔
اسی طریقے سے وہ کام جو ہم رب کے لیے خاص کرتے ہیں، قیام اللہ کے لیے، رکوع سجود اللہ کے لیے، ذبح اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے، ہماری زندگی جینے کا مقصد، ہماری موت اور مرنے کا مقصد اللہ کی رضا، اگر ہم یہ سب دوسروں کے لیے کرنے لگے تو یہ شرک ہے۔ گرچہ ہم لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کریں، محمد رسول اللہ کا دعویٰ کریں۔ الہاد کیا ہے؟ لادینیت، جس کو ہم اپنی عام زبان میں آدمی کو بولتے ہیں ناستک ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا ہے، کسی رب کو نہیں مانتا ہے، کسی خالق اور کریٹر کو نہیں مانتا ہو، ایسے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناستک ہے، اور کیا ہے؟ ملحد ہے۔ چوتھی خرابی کیا ہے؟ نفاق۔ نفاق کیا ہے؟ بظاہر اسلام قبول کر لینا اور باطن میں ڈھکے چھپے کفر کی تائید کرنا۔ بظاہر کیا ہے وہ؟ اللہ نے منافقوں کے بارے میں کیا کہا سورہ بقرہ میں؟ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، کافروں سے ملتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کی پارٹی کے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جب رہتے ہیں تو ان سے مذاق کرتے ہیں، صرف بس مذاق کرنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اور ان کو ان کی ضلالت میں مزید کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے۔ یہ چاروں چیزیں میرے بھائیوں جب انسان کے زندگی میں شامل ہو جائیں، ہم سوچ سکتے ہیں یا یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آدمی اگر مومن ہے تو چاروں سے محفوظ ہے۔ بسا اوقات ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود بھی یہ چاروں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے عمل کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی توحید کو پرکھنا چاہیے، شریعت سے ہمیں کس قدر محبت ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ہمیں اس کا مزہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو یقیناً ہم یا تو شرک کے شکار ہیں، یا تو نفاق کے شکار ہیں، یا تو الہاد کے شکار ہیں، یا تو کہیں نہ کہیں کفر کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر رسول کا انکار کرتے ہیں، کفر صرف یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب ایمان ہوتے ہوئے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو سچا مانتا ہے، برحق مانتا ہے، وہ بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، قابل قبول کوئی دین ہے تو کیا؟ دین اسلام ہے۔ اللہ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں چارہ نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ اگر ہم یہ لوچ رکھتے ہیں سب برحق، سب برحق، سارے مذاہب برحق، میرے بھائیوں ہم ہمارے ایمان کے اوپر جو ہے سوال کھڑا کرتے ہیں۔ شرک کے بارے میں تو پوچھنا ہی نہیں، کہاں سے ایمان کو توڑنے والی چیزیں اور اس میں کفر کو داخل کرنے والی چیزیں۔ نواقض ایمان ایک مستقل بحث ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، بہت تفصیلی بحث ہے۔ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ارتکاب کے بعد آدمی جو ہے کفر کا شکار ہو جاتا ہے؟ کتنے ہمارے اعمال ایسے جو شرکیاں ہیں میرے بھائی،
ہماری نظر نہیں ہے، ہمارے ساتھ حادثات ہو جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، اگر ہم ایسا نہ کیے ہوتے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ہماری زبان پہ چڑھا رہتا ہے۔ یہ اگر مگر کرنا بھی کیا کرتا ہے، انسان کے لیے شرک کا دروازہ کھولتا ہے، اس کی توحید میں فرق آتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ نفاق کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ کرام کو پایا۔ کون تھے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسانی گروہ۔ کہتے ہیں میں نے 70 صحابہ کرام کو پایا، کلہم یخاف علی نفسہ من النفاق، ہر ایک اپنے اوپر نفاق سے ڈرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نفاق کا شکار ہو جاؤں۔ ہم اپنی اور آپ کی کیا بات کریں، صحابہ کرام نفاق سے ڈرا کرتے تھے میرے بھائی۔ بعض تابعین کا قول آتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت مجھے پتا چل جائے کہ میرے رب نے میری 2 نمازیں قبول کر لی ہیں، 2 رکعتیں میری قبول کر لی ہیں، تو میرے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوگا۔ مجھے صرف پتا لگ جائے کہ میرے رب نے میری 2 رکعتیں کیا کی ہیں، قبول کر لی نماز کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کس سے قبول کرتا ہے؟ متقیوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ہے اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہیں۔ میرے بھائیوں، شرک کرنے والا شخص، الحاد کرنے والا شخص، ایمان کا انکار کرنے والا شخص کافر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا انکار کر دے اس کا عمل اکارتو برباد ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، ارتداد بھی اسی میں شامل ہے، الحاد میں ارتداد بھی شامل ہے۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان سے پھر ہٹ جانا، صراط مستقیم پر آنے کے بعد اس کو پھر چھوڑ دینا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے اور ان کا عمل اکارتو برباد ہو گیا۔ مشرکوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں کہا، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، مشرکوں کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کون کرتا ہے؟ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، ان صفات کے حاملین مسجدوں کی تعمیر کرنے کے اہل ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے اوپر خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کا کام مسجدوں کا تعمیر کرنا نہیں ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل اکارتوں برباد ہو گئے اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مشرکین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ یہ جو بھی عمل کریں گے ہمارے حضور پیش کریں گے، ہم قیامت کے دن اس کو بکھری ہوئی راکھ بنا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ مشرکوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا ذکر کیا مشرکوں کا ٹھکانہ؟ جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، رسول سے محبت کرنے والے، رسول کا ساتھ دینے والے، رسول پر آئی ہوئی مشقتوں کو خود بھی برداشت کرنے والے، جب تک زندہ رہے تب تک دشمن کو آنکھ دکھانے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے توفیق نہیں لکھی تھی، ایمان کی توفیق نہیں تھی، شرک اور کفر پر کیا ہوا؟ خاتمہ ہوا۔ کسی نے پوچھ لیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا آپ اپنے چچا کو روزے قیامت کچھ فائدہ پہنچا پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہاں تھوڑا فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن فائدہ کیسا ہوگا ذرا غور کیجئے گا۔
میں ان کو گہرے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، گہری آگ میں. میری سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے چھچلے طبقے میں، جہاں پر آگ صرف ان کے قدم کو چھوئے گی، اللہ ان کو وہاں پر رکھ دے گا. لیکن اس آگ سے ان کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہنڈیا چولہے پر کھولتی. اللہ جہنم سے نہیں نکالے گا ان کو. اللہ ہم سب کو بچائے، جہنم سے محفوظ رکھے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کتاب الایمان کی، کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں جو مکے میں تھے، ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان، ان کے بارے میں سوال کیا. کفر پر ان کا خاتمہ ہوا تھا، شرک پر ان کا خاتمہ ہوا تھا. نیک آدمی تھے، نیک کیسے؟ دنیاوی اعتبار سے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، بیواؤں اور یتیموں کا سہارا تھے، لوگوں کے کام آیا کرتے تھے. کیا ان کا یہ عمل اللہ کے یہاں کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن ينفعه عمله، اس کو اس کا عمل کچھ بھی کام نہیں جائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیوں؟ لأنه لم يقل يوما آمنت بالله واليوم الآخر، اس نے کسی بھی دن یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر اور یوم آخر پر کیا ہوتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں. اللہ پر، آخرت کے دن پر وہ آدمی ایمان نہیں لایا تھا، شرک پر گیا، کفر پر گیا. بظاہر نیک تھا، لوگوں کے ساتھ بہتری کا کام کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ عمل اس کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس کو جہنم سے نجات نہیں دے پائے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں نفاق کا معاملہ ہے، اس شرک، کفر کا، ارتداد کا، الہاد کا معاملہ ہم نے دیکھا. اسی طریقے سے نفاق کا معاملہ ہے. منافق ایک ڈھرنے پر نہیں ہوتا ہے، بظاہر اپنے آپ کو مومن ثابت کرتا ہے اور بباطن کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہوتا ہے، ملحد ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے. اور اس طریقے سے دو رنگی رنگ اختیار کر کے مسلمانوں کو کافروں سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. عبداللہ بن ابی راس المنافقین، اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس کو کفن کس نے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلے مبارکہ، جو جوڑا آپ پہنتے تھے، آپ نے کفن میں اس کو دیا. دیکھیے گا، دور سے بیٹھ کر کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لینے سے، محبت کا اظہار کر لینے سے، قبر کی طرف جو ہے منہ کر کے جو ہے کیا بولتے بوسہ دے دینے سے اپنے آپ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کی نظر عنایت ہم پر ہو گئی. کتنی نظر عنایت نبی نے کی؟ اپنا جوڑا بطور کفن اس منافق کو دیا. اس نے وعدہ لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے منع کرنے کے بعد بھی اس کی نماز جنازہ پڑھائی. ہم اور آپ تو خوش ہو جائے کہ نبی نے نماز جنازہ پڑھائی ہے تو اس کی مغفرت پکی، لیکن اللہ کا اصول چینج نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی، جس کو آپ نے اپنا جنازے، اس کے کیا بولتے کفن کے لیے اپنا حلہ اتار کے دے دیا، جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، اللہ ایسے منافقوں کو معاف نہیں کرے گا. نفاق اگر ہمارے دل میں موجود ہے، شقاق اگر ہمارے دل میں آ گیا تو ہمارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ اکارت و برباد ہو جاتے ہیں. بظاہر وہ نبی کی تائید کرتا تھا، اللہ کے نبی کو خطاب کرتے کھڑا ہوتا تھا، کہتا صدق ابو القاسم، اطیعوا ابو القاسم. اللہ کے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو. لیکن دل میں نفاق تھا. منافقوں کا ایک ٹولہ اس کی وجہ سے مدینے میں تیار ہو گیا تھا. اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا. اور منافقین کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. چاہے جتنا نیک عمل کیوں، چاہے وہ جہاد میں شریک ہوئے ہو، چاہے رسول نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہو، اس کے باوجود اللہ نے اصول بتلا دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کہاں ہوگا وہ؟ جہنم کے سب سے گھٹیا طبقے میں ہوگا. میرے بھائیوں، ہمیں اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اپنی نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے. جو ہم موقع پا کر کے کرتے ہیں، جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے چانس، ان مواقع میں نیکیاں کرتے جاتے ہیں. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کوئی عمل ایسا نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہماری نیکی برباد ہو جائے. اللہ نے جو قبول کیا اس کو اکارت کر دے، اس کو برباد کر دے. اگر ایسا ہو گیا تو ہم سے بڑا گھاٹے میں کوئی نہیں ہوگا. ایک کسان اگر وہ پوری فصل محنت کرے، مزدوری کرے، اور اس کے بعد میں کھلیان میں لانے کے بعد اس میں آگ لگا دے بجائے غلہ نکالنے کے، تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون مانا جائے گا؟ اگر ہم اپنے نیکیوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو، نیکیاں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اس کے بعد میں ایسے اعمال کے مرتکب ہو جائے کہ وہ اعمال شرکیاں ہو، وہ اعمال کفریاں ہو، وہ اعمال الہات پر مبنی ہو، وہ اعمال نفاق پر مبنی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا؟ سارے اعمال اللہ کیا کرے گا؟ اکرت و برباد کر دے گا. اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. جس طرح ہم اپنے گھر کے خزانے کے بارے میں، اپنے گھر کی نعمتوں کے بارے میں، اپنے دنیا کی کمائی ہوئی دولتوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، نیکیوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، ان چار کے علاوہ ایک پانچواں معاملہ جو ہے، جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے. دکھاوا کیا؟ ریاکاری کیا؟ شرک اصغر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. سب سے زیادہ مجھے جو خوف ہے تم پر، شرک اصغر کا خوف ہے. شرک اصغر کیا؟ یا آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا ہے الریا، ریاکاری، عمل کو دکھاوے کے لیے کرنا، عمل کو دکھاوے کے لیے کرنا. وہ اعمال جو ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے، نیتوں کو خالص کر کے کرنا چاہیے، ان عمل کو ہم اللہ کے بندوں کے لیے کرنے لگے. دو شکلیں اس کی بنتی میرے بھائیوں. پہلی شکل یہ بنتی ہے کہ ہمارے سارے اعمال کسی بندے کے لیے ہوں، بندے کی رضا کے لیے ہوں. یہ شرک جلی ہے میرے بھائیوں، واضح شرک ہے. ہم نماز پڑھیں آ کر کے مسجد کے اندر، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، ہمارا مقصد یہ ہو کہ فلاں سیٹ، فلاں بھائی، فلاں جو ہے آدمی، وہ ہم سے جو ہے خوش رہے کہ ہم نمازی آدمی ہیں. یا یہ کہ لوگ ہم کو امانت دار جانے، پرہیزگار جانے. اگر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکاتیں لوگوں کی رضامندی کے لیے ہو رہی ہیں تو یہ شرک جلی ہے. اور ریا میں شرک اصغر اس وقت ہو جاتا ہے جب ہماری نیتوں میں کبھی کبھی فتور پیدا ہوتا ہے. نماز ہم اللہ کے لیے پڑھنے آئے، سوچ کر کے آئے اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن کسی کو دیکھے تو نماز کو سنوارنے لگے، نماز کو بنانے لگے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے گویا نماز کو اچھا رب کے لیے نہیں کیا. کس کے لیے کیا؟ کسی بندے کو دکھانے کے لیے کیا، کسی بندے کو دکھانے کے لیے. دکھانے میں اگر ہمارے اعمال دکھانے کے لیے ہوتے ہیں تو ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہیں، ہمارے روزے بھی قبول نہیں، ہمارے حج بھی قبول نہیں ہے، ہمارے بڑے سے بڑے اعمال بھی اللہ کے قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں پارٹنروں کی پارٹنری سے بے نیاز ہوں، مجھے پارٹنرشپ کی ضرورت نہیں ہے. فَإِذَا أَشْرَكَ أَحَدٌ مَّعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. اگر کوئی آدمی میرے لیے جو خالص عمل کیا جانا چاہیے اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو اور شریک کر لیتا ہے، میں اس کو، اس کے عمل کو چھوڑ دیتا ہوں.
اللہ کہتا ہے مجھے اس عمل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات غنی سمد ہے, بے نیاز اللہ تعالیٰ. وہ کسی کو پارٹنر اور شریک نہیں بناتا ہے. تو عمل اگر خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا سورہ ماؤن میں, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون, جو نماز کیسی پڑھتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. منافقوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ. یہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کاہل بن کر کے آتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں آ کر کے, یراؤون الناس, وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. اللہ نے ایک عمل اور ذکر کیا ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے. خاص طور پر یہ اعمال جو میں نے ذکر کیے, یہ سابقہ سارے اعمال کو ضائع برباد کر دیتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہماری اس نیکی کو یا اس دن کی نیکی کو کیا کرتے ہیں, برباد کر دیتے ہیں. ٹائم ہے بھی. ان میں سے ایک عمل احسان جتلانا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ بسا اوقات کوئی آدمی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے لوگوں کی, اور اللہ نے سب کو ایک جیسے بنایا بھی نہیں. ایک جیسے اگر اللہ بنا دے تو خادم و مخدوم کا فرق ختم ہو جائے. کوئی مالک ہے تو کوئی اس کا کیا بولتے ہیں نوکر ہے, یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. لوگوں کا کام رک جائے گا, ٹھپ پڑ جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ نے مراتب بنائے. ان مراتب میں کبھی کبھی ایک انسان مضبوط ہوتا ہے, وہ کمزور کی مدد کرتا ہے, اس کا تعاون کرتا ہے. اگر تعاون للہ ہے, خالصۃ لوجہ اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس تعاون پر کتنا اجر دے گا ہم سوچ نہیں سکتے. جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے, اللہ کے نبی نے کیا کہا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر کیا کرے گا, رحم کرے گا. لیکن رحم کرنے کے بعد اگر آپ نے احسان جتلا دیا کسی موقع پر, ارے تمہاری حیثیت کیا تھی, میں تم کو نہ سنبھالا ہوتا تو آج تمہاری یہ پوزیشن نہیں ہوتی. میں تم کو 2 وقت کی روٹی جو ہے پہنچایا کرتا تھا, میں نے تمہاری یہ مدد کی, تمہاری جس پر کپڑے نہیں تھے میں نے تمہیں کپڑے پہنائے, تمہارے بچے ننگے گھومتے تھے میں نے تمہاری لاج رکھی. ہم کون ہوتے ہیں لاج رکھنے والے؟ ہم نے کیا کیا ہے, رب کا مال رب کے بندوں میں خرچ کیا ہے. اس لیے خرچ کرنے والوں کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری یہ نیکیاں ضائع نہ ہونے پائیں. ضائع کیسی ہوتی ہیں, احسان جتلانے سے. اللہ نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے مومنو, تم اپنے اعمال کو ضائع مت کرو, برباد مت کرو. کس سے؟ احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے, ٹارچر کر کے. اگر ہم نے سامنے والے کو جس پر ہم نے احسان کیا تھا اللہ کے مال میں سے اس پر خرچ کیا تھا, اگر ہم نے احسان جتلا دیا تو اس احسان کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں, وہ اکارتوں برباد ہو جاتی ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تم اپنے صدقات کو, اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مالوں کو اور اس کی نیکیوں کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے ضائع مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. صحابہ کرام نے کہا, من ہم یا رسول اللہ, خابوا وخسروا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں, یہ تو برباد ہو گئے, یہ تو گھاٹے میں چلے گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنان والمسبل ازارہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، یہ تین لوگوں میں پہلا آدمی احسان جتلانے والا، نیکی کر کے احسان جتلانے والا۔ دوسرا کون ہے؟ المسبل ازارہ، جو اپنے پینٹ کو، اپنے پیجامے کو، اپنے لنگی کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تینوں اللہ ان سے ناراض ہوگا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ احسان جتلانا بھی ہمارے جو ہے اعمال کو کیا کرتا ہے؟ برباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک عمل اور ہے جس کو ہم حسد بولتے ہیں۔ حسد کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، گرچہ اس روایت پر بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔ ایاکم الحسد، اپنے آپ کو کس سے بچاؤ؟ حسد سے، ایک دوسرے سے کی نیک نعمتوں سے جلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اس لیے کہ حسد بھی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر کے کیا کرتی ہے؟ راکھ کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو کس سے بچانا ہے؟ حسد سے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات سابقہ جملہ اعمال کیے ہوئے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کس سے؟ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو اکارت و برباد نہ کرو۔ آج ہمارے یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اطاعت کس کی چلے گی؟ رب کی۔ اطاعت کس کی چلے گی؟ اس کے رسول کی۔ آج ہم لوگ اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے، رسول کی اطاعت چھوڑ کر کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور بہت شوق سے بول دیتے ہیں میرے بھائیوں، کیا بول دیتے ہیں؟ کہ ٹھیک ہے آپ قرآن پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ حدیث پیش کرتے ہو، لیکن ہم تو فلاں مذہب کے پیروکار ہیں۔ اگر ہماری اس امام کی طرف نسبت صرف اس لیے ہے کہ وہ ہماری امت کے عالموں میں سے ایک عالم ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ عالم غلطی بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی بول سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو نبی کا درجہ دے دیا، نبی کا قول آنے کے بعد ہم یہ کہہ کر کے مکر جاتے ہیں کہ ہم تو فلاں مذہب کے پیروکار ہیں، ہم فلاں مذہب کو ماننے والے ہیں، فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ پھیر رہے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ عمل باطل ہو جائے گا۔ بدعتوں سے بھی عمل باطل ہوتا ہے میرے بھائی، بدعتوں سے بھی عمل باطل ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بدعت کرتا ہے، کوئی بھی بدعت، تو اس کا عمل اکارت و برباد ہو جاتا ہے۔ امت میں ایک بدعت پہلی شروع ہوئی قدر پر ایمان نہ رکھنے کی۔ کچھ لوگ تھے قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدہم، اگر یہ منکرین تقدیر کے انکار کرنے والے لوگ کیا خرچ کریں؟ انفقوا مثل احد ذهبا ما تقبل اللہ منہم، تو اللہ تعالیٰ اس احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں گے، تبھی بھی اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمنوا بالقدر، یہاں تک کہ قدر پر کیا ہو جائے، وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ قدر پر ایمان لائے۔
بدعتیں ہمارے اعمال کو کیا کرتی ہیں؟ اکارت و برباد کر دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم نبی کے طریقے سے ہٹے اور ہم نے بدعتوں کو اپنایا، ان کو کار ثواب سمجھا، جو چیز شریعت میں نہیں تھی، شریعت کے اتمام پر نہیں تھی میرے بھائیوں، ہم نے ان کو شریعت کا حصہ جانا اور اس کو کار ثواب سمجھ کر کے کیا، ہمارے نیک اعمال جو شریعت کے مطابق بھی ہوں گے، اللہ ان کو کیا کرے گا؟ اکارت و برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے اور کئی اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل جو ذکر کیا جاتا ہے وہ کتا پالنے کا عمل ہے۔ ہمارا شوق ہے لوگوں کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ کتے پالتے گھروں میں لا کر کے۔ کتا پالنے کا شوق نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو اکارت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتنى کلبا الا کلب ماشیۃ او زرع انتقص من اجرہ کل یوم قیراتان۔ جو شخص کتا پالتا ہے اس کے اجر میں سے ہر دن 2 قیرات کم کیے جاتے ہیں۔ قیرات کیا ہے؟ جنازے کی روایت میں، جنازے کی فضیلت کی روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے دفن میں شریک رہتا ہے، اس کو 2 قیرات دیا جاتا ہے۔ یہ 2 قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کل قیرات مثل جبل احد۔ ہر قیرات کتنے برابر ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کتا ہم پال رہے ہیں، کتا پالنے کی اجازت ہے شریعت میں۔ اگر آپ کے پاس کھیتی ہے تو آپ پال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کیا ہے؟ چوپائے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، تو آپ کتے پال سکتے ہیں۔ اور دوسری باتوں میں اگر آپ شکار کے لیے کتا پالتے ہیں تو آپ پال سکتے ہیں، ورنہ کتا پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھروں میں کتوں کو گھسانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ فرشتے اللہ کے داخل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی پالتا ہے گھروں کے اندر کتوں کو، ڈیلی اس کے 2 قیرات ثواب کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری مسئلہ ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ ہے نماز عصر کا چھوڑنا بھی اس دن کے عمل کو اکارت و برباد کر دیتا ہے۔ ویسے تو نمازیں چھوڑنا کفر کا درجہ ہے میرے بھائی، لیکن خصوصاً اللہ نے کیا کہا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی، بیچ والی نماز کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ جو آدمی نماز عصر کو چھوڑ دیتا ہے، نماز عصر کو نہیں پڑھتا ہے، اس کا عمل اکارت و برباد ہو جاتا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس دن کا عمل، اس دن نمازوں کا عمل اللہ کیا کرتا ہے؟ اس ایک گناہ کی نحوست سے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس دن کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ یہ چند اعمال تھے جو ہماری نیکیوں کو یا تو مکمل کھا جاتے ہیں، دنیا کی مکمل نیکیوں کی کمائی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، یا تو جزوی طور پر ہمارے ان نیکیوں کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ ان تمام سے اپنے آپ کو متنبع اور آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ہمیں فکر آخرت ہے، تو ہماری نیکیوں کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن مال کام نہیں آئے گا، آخرت کے دن اس دن بچے کام نہیں آئیں گے، اس دن ہمارا قلب سلیم، جو ہم اللہ رب العزت کے لیے نیک اعمال کر کے یہاں سے گئے ہوں گے، جو اللہ کے حضور ہم نے پیش کر دیا ہوگا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس دیکھے کل کے لیے کیا پیش کیا ہم نے، کیا ڈپوزٹ کیا ہم نے۔ اگر ہم نے نیکیاں ڈپوزٹ کی ہیں اللہ کے جناب میں، تو اس کی بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ان اعمال پر نظر رکھ کر کے جو اعمال نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ کر کے رکھے۔ اللہ زیادہ زیادہ نیکیوں کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے، شرک سے، الحاد سے، نفاق سے اور ان سارے برے اعمال سے بچا کر کے رکھے جو ہماری نیکی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن جزا۔ ابھی ہم اور آپ نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال اس موضوع پر بہت ہی مفید خطاب سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کے علم و عمل میں مزید برکت دے اور مزید صحت و تندرستی سے نوازے اور انہیں اسلام اور امت مسلمہ کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ اب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جس کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں جمع ہوئے اور دینی و اصلاحی جیسی مفید باتوں کو سننے کا موقع ملا، اور اسی طرح استاد محترم کا بھی جنہوں نے انتظامیہ کی دعوت پر لبیک کہا، اور اسی طرح انتظامیہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنت و مشقت کی، اور اسی طرح اسلامی بھائی بہنوں ماؤں اور بچوں اور بزرگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کی۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اب میں اس پروگرام کا اختتام دعا ختم مجلس کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔